مولانا صاحب آج کل لوگ کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو وہ کام نہیں ہوتا، وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ مایوس ہونا، ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ کام ان کا پورا نہیں ہو جاتا تو مایوس ہوتے ہیں۔ انسان جب کسی سے امید لگاتا ہے کسی جگہ پر اور پھر وہ کام اس کا نہ ہو جائے تو وہ مایوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر باپ پہ امید لگا کے بیٹھا ہو اور باپ نے انکار کر دیا یا والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ ماں پر امید لگا کے بیٹھا ہو کہ میری ماں یہ کام کرے گی یا مجھے سپورٹ کرے گی اور پھر ماں انکار کر دے یا انتقال ہو جائے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ دوستوں پر امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، والدین پر امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، استادوں پر امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب وہاں سے انکار آ جائے یا کچھ ہو جائے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری سب سے بڑا امیدوں کا جو محور اور مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جب اللہ کی ذات ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اس کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور پھر فرشتے آ کر ان کو اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، تم اس موقع پر مجھے خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اب میں صاحب اولاد بن جاؤں گا۔ تو فرشتے نے کہا کیا تو مایوس ہو رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال ومن یقنط رحمت ربہ الا الضالون، اللہ سے ایمان والا مسلمان مایوس نہیں ہوتا، صرف گمراہ لوگ اللہ سے مایوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو انہوں نے اپنی امید نہیں چھوڑی، اس امید پر وہ روتے رہے کہ شاید آج میرا بچہ مل جائے، شاید کل مل جائے، اور 40 سال تک روتے رہے۔ برابر 40 سال رونے کے بعد ان کی جب آنکھیں بھی ضائع ہو گئی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تو اس کے بعد جب دوسرا بیٹا گم ہوتا ہے تو ایک خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ میرے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لے کے آؤ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوتا ہے۔ تو گویا یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مسلمان مایوس نہیں ہوتا ہے۔ آپ پر جتنے بھی مشکل آئے، مصیبت آئے، تو آپ کو سوچنا چاہیے ہمارے امیدوں کے محور اللہ ہے، ہماری امیدوں کے مرکز اللہ ہے، ایک دن میرا یہ کام پورا ہو کے رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کے دعاؤں کے صلہ 3 صورتوں میں دیتے ہیں، یا فوراً اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بدل میں کچھ چیز مل جاتی ہے، کوئی مصیبت اس کی ٹل جاتی ہے، اور یا قیامت والے دن اللہ اس کی دعا کا بدلہ دیں گے اور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور کہا جائے گا یہ وہ نیکی ہے جو تم نے دنیا میں دعا مانگی تھی، ہم نے تمہاری دعا اس وقت قبول نہیں کی تھی اور آج نیکی کی صورت میں تمہارے پاس لٹا رہے ہیں۔ تو انسان مایوس کبھی نہ ہو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ہارون علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ نے 40 سال بعد ان کی دعا قبول کی، اس کا بھی واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح خود اس آیت میں بھی اللہ فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ تو اس لیے میرے بھائی نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے اور امید یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔